حضرات محترم، نبی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کو آپ نہ سمجھے ہوں، اس کو میں آسان کرتا ہوں کہ اگر دن ہو اور رات نہ ہو تو دن کو پہچاننا اور دن کو نعمت سمجھنا اور دن کی اچھائی اور دن کی جو خصوصیت ہے اور اس سے جو حاصل ہوتا ہے اس کی انسان قدر نہیں کرے گا۔ رات آتی ہے تو رات آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دن کتنا اچھا تھا، کتنا روشن تھا، کتنا منور تھا، کتنا پیارا تھا، کہ اجالا ہی اجالا تھا، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، راستہ ملنا مشکل ہے، چلنا مشکل ہے، کام کرنا مشکل ہے، تو دن کتنا اچھا تھا۔ یہ رات آتی ہے تو دن کتنا اچھا تھا یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور جب دن آتا ہے اور دن کی ہوا گرم گرم اور دھوپ کی شدت جب ہوتی ہے اور وہ گرمی جسم کو جھلسا دیتی ہے اور گرم گرم ہواؤں سے آدمی کو تھپیڑے لگنے لگتے ہیں، اس وقت وہ کہتا ہے کہ رات کتنی اچھی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، آنکھوں میں خمار تھا، اور میں ایک جگہ پر اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر آرام کر رہا تھا۔ دن آیا تو رات کو یاد کرنے لگا، اور رات آئی تو دن کو یاد کرنے لگا۔ تو رات سے دن کو پہچانا جاتا ہے اور دن کو رات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر سبھی کالے ہو جائیں تو گورا کیا ہوتا ہے یہ کون پہچانے گا؟ اور سبھی گورے ہو جائیں تو کالا کیا ہوتا ہے یہ کون پہچانے گا؟ سبھی اچھے ہو جائیں تو برے کیسے ہوتے ہیں یہ کون پہچانے گا؟ اور سبھی برے ہو جائیں تو اچھے کیسے ہوتے ہیں یہ کون پہچانے گا؟ تو عربی میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے مقابلے کی چیز سے پہچانی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اس منظر کو اور اس مفہوم کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس منظر کو کہ دن اور رات کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا۔ میں آپ کو آیت سناتا ہوں۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ آپ فرما دیجئے اے محبوب، بھلا دیکھو اگر اللہ تعالی ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں، غور کرتے نہیں
اور پھر قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم فرما دو بھلا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم آرام کر سکو؟ کیا تمہیں یہ بات سوجھی نہیں؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ، اس کی رحمت ہے جس نے تمہارے لیے دن بنائے اور رات بنائی۔ رات اس لیے بنائی کہ تم آرام کر سکو، اور دن اس لیے بنایا کہ روزی کو تلاش کر سکو۔ تو رات سے دن اور دن سے رات پہچانی جاتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اب قرآن کریم سے ہی اس منظر کو پیش کرنے کے بعد آج کی تفسیر کی بات میں کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہوا اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان پر منسلوہ نازل ہوا، ان پر آسمانوں پر بادل سایہ کرنے لگا، ان کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ پھر بھی انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی اور اولو المرتبت رسول، ان کو انہوں نے جھٹلایا، اور ان یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ان نبیوں کو شہید کیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا۔ ان نبیوں میں خصوصاً حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ وہ حضرت زکریا جنہوں نے حضرت مریم کو پالا، وہ حضرت یحییٰ جن پر اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، لیکن یحییٰ نام ہم نے رکھا ہے۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ اے زکریا،
ہم بشارت دیتے ہیں تم کو کہ بڑھاپے میں ہم تم کو اولاد دیں گے جن کا نام یحییٰ ہوگا. پیدا ہونے سے پہلے ہی نام بھی اللہ نے بتا دیا. اور وہ یحییٰ کتنے اولو العزم پیغمبر، کتنے اولو العزم، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا اور ان پر سلام کب؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحییٰ جس دن تم پیدا ہوئے اس دن کو سلام، جس دن تمہارا وصال اس دن کو سلام، اور جس دن قبر سے اٹھائے جاؤ گے اس دن کو بھی سلام. سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. حضرت زکریا کو سلام ہی نہیں، حضرت یحییٰ کو سلام ہی نہیں، حضرت یحییٰ کو سلام، بلکہ اس وقت کو سلام جس وقت میں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، اس وقت کو سلام جس وقت میں حضرت یحییٰ کا وصال، اس وقت کو سلام جب حضرت یحییٰ قبر سے اٹھائے جائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے. اس وقت کو سلام جس وقت میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے. باہر صورت ہم کو یہ بتانا ہے کہ جن یہودیوں نے، جن اسرائیلیوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، نبیوں کو ستایا اور بعض نبیوں کو شہید کر دیا، وہ کیا کبھی مسلمانوں کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی ان سے وفا کی امید ہو سکتی ہے؟ اور یہ عرب اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں. ہم کو ہے ان سے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہم کو ہے ان سے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. وفا کا مفہوم نہ جانے وہ تمہارے ساتھ وفاداری کریں گے. قرآن کریم میں یہودیوں کو بار بار ان کا ذکر کیا گیا ہے. اتنے بدترین لوگ. آج کی تفسیر میں جو ہم بتانا چاہتے ہیں، اور اس کو بتانے سے پہلے جو ہم نے کہا کہ کالے سے گورا اور گورے سے کالا، دن سے رات اور رات سے دن پہچانا جاتا ہے. اب آئیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ پہلے کیا جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر کا آگے کا حصہ نیچے کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا. برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. آپ کہاں سے یہ آڈیو سن رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، برائے مہربانی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اللہ حافظ.